میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 20۔ آج کل بزنس سرکل میں سب سے ہارٹ ایشو اس کی شادی بنی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں سے تو خالی دوستی ہونا بھی کسی فائدے سے خالی نہیں۔ کتنے ہی بڑے بڑے خاندان اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس سے طے کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کا خود کا انٹرسٹ کس طرف ہے یہ واضح نہیں ہو پا رہا۔ ماریا نے بڑی جیلس نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا خوام خواہ کہا لگا کر ہنسنے کو دل چاہنے لگا۔ یہی فیز 5 میں گھر ہے اس کا۔ ایسا کرو اجالا، ان لوگوں کو اس سنڈے کو ڈنر پر انوائٹ کر لو۔ ڈیڈی نے پہلے ممی اور بعد میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ایک دم میز پر بیٹھے تمام لوگوں کو اپنے سے اونچی کوئی خاص چیز لگنے لگی تھی۔ وہ مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، سب کی نظریں اس کی طرف تھیں، سوائے دعا کے اس وقت ٹیبل پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آپ لوگ نفع نقصان سے قطع نظر بھی انسان کو انسان سمجھ کر کیوں نہیں ملے؟ اس سے ملو یہاں سے فائدہ ہوگا، اس سے نہ ملو کوئی فائدہ نہیں۔ اسے کچلتے ہوئے گزر جاؤ، اسے دھکیل کر اپنے لیے راستہ بناؤ، اس کے سر پر سوار ہو کر اونچے ہو جاؤ۔ آپ لوگ اتنے گھٹیا کیوں ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سب سے مخاطب تھی۔ ڈیڈی کو اس نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میں اس جہنم میں انہیں کبھی بھی نہ بلاؤں۔ یہ رشتے اور محبتیں میں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کی ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خود غرضی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی انہیں۔ وہ پورا عزم کر چکی تھی۔ سعود ڈیڈی سے کہہ رہا تھا، اپنے آپ پر بڑا غرور ہے اسے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ سعود کی بات پر وہ اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی تھی۔ کل اسی مغرور ہستی کے سامنے تم بچھ بچھ جا رہے تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آگے لیٹ جاؤ اور کہو کہ سر آئیے، میرے اوپر سے گزر کر جائیے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے کہہ رہی تھی، وہ جیسا بھی ہے تم لوگوں کی طرح منافق اور دغا باز نہیں ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر سے اٹھ گئی۔ وہ اب انکل سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات انہیں بتائے گی، کبھی بھی ان سے کچھ سیکرٹ رکھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اسی لیے وہ انہیں اپنے گھر والوں کے تازہ ترین رویے کے بارے میں بتانے کے لیے بے چین تھی۔ اسی بنا پر وہ اگلے روز شام کے وقت ان کے گھر چلی آئی تھی۔ گو آج چھٹی کا دن تھا، لیکن اب اسے اویس کا سامنا ہونے پر کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ وہ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اکیلے لاؤنج میں بیٹھے بوریت ہونے لگی تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اسٹڈی میں بیٹھ کر کسی کتاب کا مطالعہ ہی کر لیا جائے، لیکن کوریڈور سے گزرتے سامنے والے کمرے سے آتی بڑی خوبصورت سی موسیقی کی آواز نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گٹار پر بڑی خوبصورت سی دھن بجائی جا رہی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے فلور کشن پر بیٹھے اویس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں اپنے ارد گرد سے غافل گٹار بجا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی دروازے سے پلٹ جانا چاہتی تھی کہ اویس کی نظر اس پر پڑی۔ اجالا وہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا بیڈ روم ہے۔ وہ اپنی بد تہذیبی پر شرمندہ ہوتی فوراً وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ کسی کے کمرے میں بغیر ناک کیے جانا یقیناً کوئی قابل تعریف فعل نہیں تھا، لیکن کمرے کا مالک اس کے اس طرح آنے کا برا منائے بغیر بولا، کامان اجالا، یہ تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی ہو؟ اور اب اگر آ ہی گئی ہو تو اندر تو آ جاؤ۔ وہ اندر آنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ۔ وہ دوبارہ اصرار کرنے لگا تو وہ کچھ شرمندگی کے عالم میں اندر آ گئی۔
اور اس کے سامنے رکھے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ تم کب آئیں؟ مجھے پتہ نہیں چلا، وہ پوچھنے لگا تو وہ جواب میں بولی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی، انکل کے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے سوچا کہ اسٹڈی میں کوئی کتاب پڑھ لوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے گٹار کی آواز آئی تو میں ادھر آ گئی۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا، تمہیں میوزک میں انٹرسٹ ہے؟ وہ گٹار سائیڈ میں رکھتا ہوا اسے بولا تو اس نے گردن ہلا دی۔ آپ نے کیا کہیں سے سیکھا ہے گٹار بجانا؟ ارے نہیں بھائی، یہ تو بس یوں ہی شوقیہ، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ میرا بچپن کا شوق ہے، کالج اور پھر یونیورسٹی کے زمانے میں دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر انہیں گٹار پر اپنی پسندیدہ دھنیں سنایا کرتا تھا۔ آج تو کئی سالوں کے بعد اچانک ہی میرا دل چاہا تو گٹار نکال کر خود کو چیک کر رہا تھا کہ مجھے بجانا یاد بھی ہے یا بھول گیا، لیکن آپ کا سٹائل تو بڑا پرفیکٹ بلکہ پروفیشنل قسم کا ہے۔ وہ اس کی بات پر کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا، بس میری اور تعریف مت کرنا ورنہ میں واقعی آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ جواب میں وہ بھی ہنس پڑی تھی، بے اختیار کھلکھلا کر ہنستے۔ اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ فوراً ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ اس کی کنفیوز سی شکل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہاں تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتی اور مجھے تھینکس تو ضرور ہی کہتی، اور وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا جلدی سے اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ میں اتنے سال پڑھائی کی وجہ سے یہاں سے دور رہا، لیکن ہمیشہ ہی سنتا تھا کہ ہمارے ہاں کی لڑکیاں بڑی شرمیلی اور مشرقی قسم کی ہوتی ہیں۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی لڑکیوں نے تو یورپ اور امریکہ کی خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں تم جیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بول رہا تھا، ویسے تم ہو کیا چیز؟ مجھے تو تم 14ویں یا 15ویں صدی کی کوئی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی ہو۔ اس زمانے میں تمہارا کیا کام؟ اس کی بات پر وہ کچھ ناراض لہجے میں بولی، میں نے آپ سے اپنے بارے میں کوئی رائے نہیں مانگی، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر کہنے لگا، پاپا جانی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جان کر اجالا کے ساتھ الٹی سیدھی بکواس کرتا ہوں، صرف اس کا شرم سے لال گلابی ہوتا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے قصداً کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگیں۔ وہ کچھ دیر بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہاری کوئی خاطر مدارت تو کی نہیں، آخر تم پہلی مرتبہ میرے کمرے میں آئی ہو۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اٹھا اور بیڈ روم ریفریجریٹر سے پیپسی کے 2 کین نکال لایا۔ ایک اس کے ہاتھ میں پکڑا کر دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ اپنے سامنے رکھی ڈرائی فروٹس کی پلیٹ بھی اس کی طرف کھسکا دی۔ لو آؤ میں تمہیں اپنی پسندیدہ دھن سناؤں۔ وہ صرف اپنے گلے پڑے شرمیلے پن کا لیبل اتارنے کے لیے گردن ہلا گئی۔ وہ 2-3 گھونٹ میں پیپسی ختم کرتا، گٹار اٹھا کر بجانے لگا۔